ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین, اور ملاحظہ کر رہے ہیں آپ قربانی اپیل 2024. یقیناً ذی الحج بہت قریب ہے اور وہ خصوصی ایام کی جانب ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ جب ایک عظیم الشان قربانی کی یاد میں عظیم الشان انداز میں امت مسلمہ قربانیاں رب کے حضور پیش کرتی ہے, اور اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یقیناً یہ کاوشیں کی جاتی ہیں. ہر وہ صاحب ثروت و دولت جو کہ صاحب نصاب ہے اور اس پہ وہ تمام جو آپ سمجھ لیں کہ ایسنشلس لوازمات ہیں وہ تمام چیزیں پوری اترتی ہیں, اور تمام جو تقاضے ہیں شریعت کے اگر وہ پورے اترتے ہوں تو وہ یقیناً اس واجب کو ادا کرنے کے لیے قربانی رب کے حضور پیش کرتا ہے. احساس کا یہ کام ہے کہ احساس کے ساتھ ان غرباء کا احساس کیا جائے, کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے کہ جب مدد پڑے انسانیت کو مدد کی احساس کسی بھی طور پر آپ صاحبان ثروت و دولت اور احساس کے ایک آرگنائز وے میں اس آرگنائز کام کو ایک کولیکٹیو ایفرٹس دیتے ہوئے ایک اجتماعیت دیتے ہوئے ان غرباء کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جا سکے. اور آپ یقیناً ہمارے پروجیکٹس کے بارے میں جانتے ہیں, چاہے وہ کوئی سیلابی کیفیت ہو, کہیں پر کوئی آفت زدہ کوئی علاقہ ہو, کہیں پر کوئی قحط سالی ہو, اسی طرح کہیں پر پانی کی قلت ہو, کہیں پر مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہو, اجتماعی شادیوں کا کوئی آپ سمجھ لیں امر درپیش ہو. احساس نے ہمیشہ رمضان آپ نے دیکھا الحمدللہ جس انداز سے افطار کا دسترخوان وسیع کیا گیا, اور صاحبان آپ سمجھ لیں کہ وہ اللہ رب العزت کے بندگان خدا کہ جنہوں نے رب کے لیے اس کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور انہوں نے اس احساس کے دسترخوان پر بیٹھ کر وہ روزہ افطار کیا, اور یقیناً ان کو دعاؤں میں یاد رکھا کہ جو ذریعہ بنے وسیلہ بنے, اور ان کی مدد سے وہ غرباء کا دسترخوان وسیع بھی ہوا اور وہ انواع و اقسام کے کھانوں سے سجا بھی, اور خلق خدا اس سے مستفید بھی ہوئی اور روزہ افطار کیا گیا. اور اسی طرح لاکھوں گھروں تک وہ راشن رمضان راشن پیک پہنچایا گیا. یہ تمام کاوشیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے. اور ایک اور آپ سمجھ لیں مرحلہ درپیش ہے کہ ہم قربانی یقیناً کرنے جا رہے ہیں, اور احساس اس بار بھی ایک عظیم الشان قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اور اگر نیت صاف ہو, ارادہ آپ کا, عزم و حوصلہ آپ کا مضبوط ہو, اور اللہ رب العزت کی ذات پر آپ کو کامل یقین ہو, تو پھر آپ سمجھ لیں کہ راستے آراستہ کر دیے جاتے ہیں اور منازل آسان کر دی جاتی ہیں. تو ایک بار پھر اس پوری نیت کے ساتھ پرخلوص ہو کر ہم رب کے حضور یہ قربانی پیش کرنے کے لیے ان صاحبان ثروت و دولت کو آواز دے رہے ہیں, خاص طور پر بالعموم سب کو, اور بالخصوص اس طبقے کو کہ جو ملک سے باہر ہے, خاص طور پر USA کی مختلف اسٹیٹس میں, دیگر دنیا کے حصوں میں آپ بستے ہیں, اور وہاں پر وہ ٹرینڈز نہیں ہیں قربانی کے کہ آپ باقاعدہ جس طرح پاکستان میں ایک سسٹم ہے, ایشیائی ممالک میں ایک سسٹم ہے کہ باقاعدہ قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے اور پھر اس کا گوشت بنا کر اس کو باقاعدہ تقسیم کیا جاتا ہے. تو ہمارے وہ مسلمان بہن اور بھائی, وہ صاحب ثروت و دولت کہ جو بیٹھے ہیں دنیا کے مختلف ایریاز کے اندر, مختلف شہروں میں, مختلف ممالک میں, اور وہ چاہتے ہیں کہ یار ہم بھی ان غرباء تک یہ مدد پہنچائیں اور قربانی کا گوشت جو ہے وہ ان غرباء میں تقسیم کیا جائے, ان کے گھروں تک پہنچایا جائے. تو یقیناً احساس ایک کمیونیکیشن برج کا کام کرتا ہے آپ مخیر حضرات اور ان ضرورت مند افراد کے درمیان کہ جو یقیناً مستحق ہیں, اور ان تک یہ گوشت پہنچانا. ہر وہ صاحب ثروت و دولت جو قربانی جیسا ایک عظیم فریضہ سر انجام دینے جا رہا ہے, وہ ان غرباء کو اس میں یاد رکھے. اور جیسے کہ علامہ صاحب نے ابتدا میں فرمایا تھا کہ خوشیاں بانٹنی ہیں, آپ نے شیئر کرنی ہے. اور کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھ جاتی ہیں. تو یہ برکتوں کا سلسلہ ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, ان سے پوچھیے. کئی سٹوریز, سکسیس سٹوریز ہم نے آپ سے شیئر کر رکھی ہیں, اور یقیناً ہر شخص کا سرکل آف انفلوئنس, حلقہ احباب ایسے لوگوں سے بھرا ہوتا ہے کہ جو جب اپنی سکسیس سٹوریز بتاتے ہیں, یہ تو دیکھیں ہاتھ جب ایسے ہو جاتا ہے نا اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل سے, جب ایسے ہو جاتا ہے, پھر میرا رب اس ہاتھ کو ایسے نہیں ہوتے. تو اللہ پاک ہمیں بانٹنے والوں میں بنائے اور ہم بانٹتے رہیں. یہ اللہ کی راہ میں جو دینے والا ہاتھ ہے نا, اللہ اکبر, اللہ اس ہاتھ پر اتنا کرم کرتا ہے کہ پھر یہ کسی کے آگے دراز نہیں ہوتا. اس مولا, اس رب, اس رازق کے آگے ہی دراز ہوتا ہے. اور جب اس کی راہ میں آپ تقسیم کرتے ہیں تو میرا رب, اس کی شان یہ ہے کہ جب اس کا بندہ بندوں کے لیے خرچ کرتا ہے تو پھر تو رازق ہے. سارے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں, اور سارا کا سارا اختیار اس کے پاس ہے. کل کائنات کا رب ہے, خالق ہے, مالک ہے.
پھر اس کی بندہ نوازی، وہ جسے چاہے جتنا نواز دے، یہ اسی کے کرم کے فیصلے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نا بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو ایک بار پھر موقع ہے نصیب جگانے کا۔ قربانی اپیل 2024 اور احساس آپ کو پھر سے صدا دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے۔ ہمارا کام اذان دینا ہے، اس پر کون لبیک کہتا ہے یا نہیں، اس کا انجام کیا ہے، کتنے لوگ ہمارے ساتھ اس کار خیر میں جڑتے ہیں، ہمیں اس انجام کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنے رب کے حضور اپنی کاوشیں پیش کرنی ہے۔ انجام یقیناً وہ کہتے ہیں نا کہ مالی دا کم پھل لانا مالی دا کم پانی لانا، رب دا کم پھل لانا۔ مالی کا جو کام ہے نا وہ ہے پانی دینا، اب جو پھل ہے وہ آئے گا یا نہیں آئے گا یہ میرے رب کی قدرت ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے۔ تو ہم اپنی کاوشیں اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ، اور ہمیں پتہ ہے کہ خلوص کے ساتھ جب کوئی کام ہوتا ہے تو یقیناً شانہ بشانہ لوگ بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں۔ اور ہم نے جس موقع پر بھی صاحبان ثروت و دولت کو آواز دی، آپ لوگوں نے جس انداز سے لبیک کہا، اللہ رب العزت آپ کی ان خدمات کو، ان ڈونیشنز کو، مدد کے اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے ایک بار پھر یہ قربانی ایک عظیم الشان انداز سے احساس کی چھتری کے نیچے ہم کریں، اور ان بہت سارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں غرباء کے لیے گوشت کا انتظام ہو سکے، ان کے گھروں تک یہ سمجھ لیں کہ مہک، یہ خوشبو، یہ روشنی، یہ مدد، یہ خوشی پہنچ سکے جس کے وہ حقدار ہیں، کیونکہ ان کو کم دے کر میرا رب انہیں آزما رہا ہے، اور آپ کو زیادہ دے کر آپ کو اور مجھے بھی آزمایا جا رہا ہے۔ علامہ صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ نے فلسفہ قربانی پر یقیناً بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور یقیناً یہ کسی بھی طور پر آسان مرحلہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے نصیبوں والا، منت مرادوں والا، لخت جگر، وہ بھی اتنا نیک خصلت، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت بیٹا، اور اس اللہ کے حکم پر اس کی گردن پر جو ہے وہ چھری چلا دیں۔ یہ تو ایک باپ کا جذبہ ہے، ایک باپ کا خلوص ہے رب کے ساتھ، کہ رب پر اتنا توکل کہ اس کا جب حکم آیا تو پھر یہ بھی نہیں دیکھا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانی ہے، اور وہ کر گزرے۔ بیٹے کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے، کیا رویہ ہے کہ جب باپ اتنی بڑی بات اپنے بیٹے سے شیئر کرے کہ میں تمہاری گردن، ایک تو ہوتا نا دیکھیں کوئی چھری چلا رہا ہے، اور ایک وہ جس کی گردن پر چھری چلائی جائے گی، تو اس پیارے بیٹے کا کیا رسپانس ہے، کیا اس کا جواب ہے، کیا اس کا رویہ ہے، کس انداز سے وہ اپنے باپ کی اس آواز پر، اس صدا پر لبیک کہتا ہے، کیا فرمائیے؟ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ یہ بھی اللہ کے نبی، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار چیزوں کا پہلے سے علم عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک۔ آپ دیکھیے، جب خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، 3 دن تک مسلسل یہ خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور جب اپنے بیٹے کو یہ خواب کے بارے میں بتایا تو وہ بھی جانتے تھے کہ نبی کو جو خواب عطا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو انہوں نے اس میں کوئی چوں چرا نہیں کہ یہ تو خواب ہے، نہیں، فوراً کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے، آپ اس کو کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب دیکھیے، یہ ایک، اور ہمیں فلسفہ بھی یہی دیا گیا۔ آپ دیکھیے، قربانی کرنے کے وقت یا قربانی کرنے کے بعد جو دعا بھی پڑھی جاتی ہے، ہمیں اسی فلسفے کو کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ رب تعالیٰ، بالکل بے شک اللہ تبارک و رب کا جب حکم آئے تب ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں تو مال خرچ ہو رہا ہے، اس میں تو محنت و مشقت ہوگی، رب کا حکم ہے تو بس ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ اور قربانی جو ہے وہ ایسی عظیم یہ سعادت ہے، ایک ایسی عظیم نعمت ہے، اور چونکہ آج ہماری یہ پہلی ٹرانسمیشن ہے، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یہ آج خاص اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک فرمایا کہ نیکی میں جلدی کرو، نیک کاموں میں جلدی کرو۔ اگر کوئی شخص کسی نیک کام میں پہل کرتا ہے، بعد میں دیکھنے والے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، یہ پہل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ وجہ بنے گا۔ آج اگر جو آگے بڑھ کر ڈونیشن دیتا ہے، چاہے وہ پوری گائے کے طور پر یا حصے کے طور پر دیتا ہے، بعد والے دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو دے رہا ہے ہم بھی اسی طرح دیں، تو وہ پہلا دینے والا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پہل کی وجہ سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمارا دین اسلام ایسا دین
بہترین ہے. نیکی کے کاموں میں جو آگے بڑھتا ہے, جو پہلا قدم اٹھاتا ہے, پیچھے آنے والے تمام کے اجر و ثواب میں نہ کمی ہوتی ہے بلکہ ان کو اپنا اجر و ثواب پورا ملتا ہے. اس کو سب کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ وہ موقع ہے, یہ وہ وقت ہے کہ ابھی چونکہ قربانی کے دنوں میں وقت ہے اور ابھی سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. دیکھیں کوئی بھی ایک بڑا ایونٹ آنے والا ہو, کوئی یہ تو خاص عبادت ہے حج, پھر حج کے دنوں میں جو قربانی ہوتی ہے اور جو وہاں پر قربانی نہیں کرتے ان کے لیے جو یہاں پر قربانی ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ یعنی جب بندہ اتنا مال خرچ کرتا ہے, اس کی دیکھ بھال کرتا ہے, شب و روز اس کے ساتھ رہتا ہے, ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے, ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے, پھر عید والے دن اس کو ذبح کرنا, تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں اجر و ثواب بتایا لیکن ہماری عقل سے ماورا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا. اب اس جانور کی کھال میں کتنے بال ہیں انسان اسے نہیں گن سکتا, یعنی رب کا اجر و ثواب تو بے شمار ہے. یعنی بندہ صرف چھری چلائے اور یہ جو جانور ذبح کرتا ہے, بظاہر تو یہ جانور ذبح ہوا ہے لیکن انسان نے وہ محبت, وہ عقیدت کا جذبہ اور وہ رب کے حکم پر جو عمل ہے, اللہ اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. آپ دیکھیں سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اس عقیدے کو بھی اور اس انسان کے فلسفے کو بھی بیان کیا گیا. فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری یہ جو قربانیوں کا گوشت یا خون یہ نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. کہ بندے تو کس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کس اخلاص کے ساتھ, کس خلوص کے ساتھ تو اپنا مال خرچ کر کے رب تعالیٰ کے حکم پر قربانی کر رہا ہے. تیرا جو تقویٰ ہے, اخلاص ہے, رب تعالیٰ اس پر تجھے اجر و ثواب عطا فرمائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی کہ رب کا حکم آ گیا تو بس اب یہ آپ کی عقل جو ہے نا, آپ نے اس کو سرنڈر کر دینا. یہی اسلام ہے, سر تسلیم خم. یعنی کہ رب کا حکم آ گیا تو پھر اب عقل کے گھوڑے آپ نے نہیں دوڑانے. بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹی میں ایسے طبقات ہیں کہ جہاں پر قربانی کو ہی معاذ اللہ کنٹروورشل کرنے کی بات ہوتی ہے اور نت نئے سوال اٹھا دیے جاتے ہیں. مطلب نہ کرنے کے, اللہ کی راہ میں مال نہ خرچ ہو جائے تو یہ نت نئے بہانے ہیں. تو یہ یاد رکھیں شیطانی وسوسے ہیں. یہ آپ کا نفس ہے جو مال کو بچانے کے لیے یہ آپ کے ہیلے بہانے آپ کو سکھاتا ہے, اور پھر اللہ نہ کرے کوئی بندہ مومن اس میں پڑ جائے تو سوچئے ذرا 4 دن کی زندگی ہے. آج آپ کسی سلطنت کے مالک بھی ہیں تو اینڈ کیا ہے؟ مال کس کا ہے؟ آپ چلے جائیں گے. مال کس کا؟ مال تو اللہ کا ہے. اور دوسری بات آپ نے تو چلے جانا ہے نا, چلے مان بھی رہے ہیں آپ کے وقتی طور پر یہ مال میرا ہے. اور حضور نے تو بلکہ حدیث میں اشارہ بھی فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. تو اس میں بھی یہی میسیج ہے, اس حدیث میں بھی جو مفہوم ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال. حضور نے فرمایا مال صرف 3 اقسام کا ہے. ایک وہ جو اس نے کھا کر ہضم کر لیا, دوسرا اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا, اور تیسرا جو اس نے راہ خدا میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر دیا. وہ ہے محفوظ. عقل مندی تو یہی ہے. اب دیکھیں ہم سوچیں یار یہ قربانی کرنے کا, یہ خون بہا, اس کے بعد پھر وہ گوشت بنا اور پھر وہ تقسیم ہوا, اس سے کیا فائدہ؟ آپ نے عقل استعمال, یہاں عقل کی کسوٹی بالکل لاک کر دیا جائے. میرے رب کا حکم آ گیا, سر تسلیم خم. یعنی کہ وہاں پھر آپ نے کرنا ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. سوالات تو وہاں اٹھنے چاہیے تھے کہ یا اللہ تجھ سے ہی دعائیں کر کر کے تو نے یہ بیٹا جو ہے وہ عطا کیا, اتنا نیک خصلت, اتنا خوبصورت بیٹا, اور میری منت مرادہ جس کو مرادے والا جس کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, میرے دل کو سکون ملتا ہے. مولا تو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کہیں چھوڑ آؤ, اس پر کھانا پینا بند کر, تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی گردن پر, اس کی نازک گردن پر میں یہ چھری چلا دوں. رب کا حکم آیا تو باپ نے بھی کہا کہ رب کا حکم ہے, تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے کیا ہے. اور بیٹے سے جب فرمایا تو بیٹے نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ پھر یہ جان آفری کے سپرد کرنی ہوگی, جان دینی ہوگی, گردن پر چھری چلوانی ہوگی. جب رب کا حکم آیا ابا جان جو رب چاہتا ہے آپ وہ کر گزریے, آپ مجھے بڑا صبر کرنے والا پائیں گے. اللہ اکبر.
کتنا ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم سے رب کی بارگاہ میں یہ تقاضا نہیں ہو رہا کہ ہم اپنی آل اولاد کو معاذ اللہ کوئی ہم ذبح کریں یا ایسا کوئی عمل جو ہے وہ اس امت کو کرنا پڑے. اس رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اصل جو آزمائش تھی وہ تو ہمارے اور آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان مبارک ان جید انبیاء پر تھی جس پر وہ پورا اترے الحمدللہ. لیکن میرے اور آپ کے لیے شکرانہ بھی ہے ایک کہ رب اگر آج تیرا حکم آ جائے مسلمانوں پر جو رب کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ کوئی اپنی پیاری چیز قربان کر دو، تو کیا ہم منع کر سکتے ہیں؟ نہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رب کے حکم کے آگے آپ کو سرنڈر کرنا ہے. تو ہمیں یہ شکرانے کے طور پر قربانی بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے کہ ہمارے باپ نے اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی آزمائش سے ایسے گزرے. اس امت مسلمہ یہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر واجب کر دیا گیا ہر اس صاحب ثروت و دولت پر دیگر جو تمام شرعی تقاضے اس کے مطابق کہ وہ اپنی قربانی اپنے رب کے حضور پیش کر کے اس عظیم قربانی کو یاد رکھے. میرا رب صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے پیارے کی اس پیاری ادا کو زندہ رکھا جائے اور اس ادا کو دہرایا جائے، لیکن سامنے اس کے کون ہو، وہ ذبیحہ ہو کہ جو رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا. اور جو اشارہ علامہ صاحب نے کیا کہ حضور جب یہ فرما رہے ہیں نا کہ ایک ایک بال کے برابر، گویا کہ حضور ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ابھی تم یہ بال نہیں گن سکتے نا، یہ بال ان گنت ہے، ویسے ہی وہ جو نیکیاں تمہیں اس قربانی کے عوض ملیں گی وہ بھی تمہارے عقلوں کے حساب سے ان گنت ہے، تم اس کا بھی شمار نہیں کر سکتے. تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے. آئیے ایک بار پھر ایک ذریعہ بنے، وسیلہ بنے ان غرباء کی مدد کا. میں ایک بار پھر نفیس بھائی کو شامل گفتگو پھر سے کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ کی جانب سے آپ چاہتے ہیں کہ قربانی پیش کی جائے، ایک مکمل گائے کے عوض آپ کو 560 US ڈالرز آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں. گائے میں آپ حصہ ایک ملانا چاہتے ہیں تو 80 US ڈالرز، اگر کوئی چاہتا ہے 3 حصے ملائے تو وہ ایسے بھی سمجھ سکتا ہے اس کو کہ وہ 80 × 3 یعنی کہ 240 US ڈالرز دے کر وہ 3 حصے مختلف ناموں کے کہ بھئی ایک میری جانب سے، ایک میرے وائف کی جانب سے، ایک میرے بیٹے کی یا بیٹی کی جانب سے، ایک میری والدہ یا والد کی جانب سے، یعنی کہ جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جن پر واجب ہے، جن پر نہیں بھی ہے اور ان کی جانب سے آپ یہ قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں، یو آر مور دین ویلکم. آپ چاہتے ہیں کہ ایک بکرا اللہ کی راہ میں آپ کی جانب سے قربان کیا جائے، 175 US ڈالرز آپ نے ڈونیٹ کرنے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے انڈیا میں موجود کسی مقام پر یہ قربانی پیش کی جائے اور غرباء تک ان کا وہ گوشت پہنچ سکے تو 259 US ڈالرز کے عوض آپ ایک مکمل گائے رب کے حضور قربانی کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. گائے میں آپ حصہ ملانا چاہتے ہیں انڈیا میں قربانی کے لیے تو 37 US ڈالرز، اور اسی طرح ایک بکرا اگر آپ چاہتے ہیں رب کے حضور پیش کیا جائے قربانی کے طور پر تو 160 US ڈالرز. جموں و کشمیر میں آپ چاہتے ہیں کہ غرباء کی مدد ہو اور ان تک قربانی کا یہ گوشت پہنچے تو ایک مکمل گائے کے عوض آپ کو 574 US ڈالرز. اسی طرح گائے میں حصہ ملانے کے لیے ایک حصہ جو 1 شیئر آف کاؤ ہے اس کے عوض آپ کو 82 US ڈالرز ادا کرنے. اور بھیڑ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے 195 US ڈالرز اس کے عوض آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمیں پتہ ہے اسی طرح جاری رہے گا اور گاہے بگاہے آپ یہ ٹرانسمیشنز قربانی اپیل 2024 ملاحظہ کرتے رہیں گے تاکہ غرباء کی مدد کے لیے، ضرورت مندوں کی مدد کے لیے زیادہ سے زیادہ سامان ہو سکے، زیادہ سے زیادہ قربانیاں ہم جمع کر سکیں. اور یہ اجتماعی قربانی عظیم الشان ہر سال کی طرح اس سال بھی عید الاضحیٰ کے خصوصی ایام میں بڑے آرگنائز وے میں پیش بھی کی جائے گی اور حسب روایت لائیو ٹرانسمیشن بھی انشاءاللہ پیش کی جائے گی. لائیو ہم دکھاتے ہیں کہ کس انداز سے علماء کی زیر نگرانی یہ قربانی ہو رہی ہے اور پھر بڑا آرگنائز سسٹم ہے احساس کا کہ باقاعدہ اس کی جو سمجھ لیں جانور کی ذبیحہ کی کھال اترتی ہے، پھر اس کا گوشت جس انداز سے بڑے آرگنائز وے میں بڑی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ تمام جو آپ سمجھ لیں ہائیجین جو رولز ہوتے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے بڑے ہی صاف ستھرے انداز سے وہ گوشت بنتا ہے، پھر اس کی باقاعدہ تقسیم ہوتی ہے اور اس کو پھر ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. پھر ہمارے ڈسٹریبیوٹرز، ہمارے والنٹیئرز مختلف علاقوں میں جہاں جہاں نشاندہی کی گئی ہوتی ہے، ریسرچ کے بعد، تحقیق کے بعد انتخاب کیا گیا ہوتا ہے ان گھروں کا کہ جو واقعی میں ضرورت مند ہیں اور وہ واقعی میں مستحقین ہیں، ان کے گھروں تک الحمدللہ قربانی کا یہ گوشت پہنچا کر اس عظیم فریضے کو سر انجام دیا جاتا ہے. اور ہمیں پورا کامل یقین ہے اپنے رب کی ذات پر کہ اس کار خیر میں، اس نوبل کاز میں جو بھی کنٹریبیوٹ جس حوالے سے بھی کرتا ہے، میں پھر سے علامہ صاحب کو یہاں پر لنک جو علامہ صاحب کا تھا اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں
کہ جو کچھ بھی کنٹریبیوٹ کرے گا، جو کوئی بھی کنٹریبیوٹ کرے گا تو یقیناً وہ ایسا ہی ہوگا جیسے وہ عمل کرنے والا ہے، اور جو ثواب اس کو ملے گا اس سے یقیناً یہ حصہ ہم سب کو ملے گا۔ بس خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت اس عظیم الشان قربانی کو اور اس پر پیش آنے والے جتنے امور ہیں ان سب میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر صرف دو باتیں کہ جو صاحبان ثروت و دولت ہیں، اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ احساس کے ذریعے غربا کے لیے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے اس قربانی میں صاحبان ثروت و دولت کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہر سال ہمارے محترم بہن اور بھائی مخیر حضرات جو اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، اس قربانی کا حصہ بنتے ہیں اور اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال بھی کریں گے، آنے والے سال بھی، اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام عبادات کو، ان تمام خدمات کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے۔ سر نفیس بھائی، بس آپ سے 2-3 مختصر باتیں، اور پھر آپ، میں دیکھتا ہوں کہ بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑے محب ہو کر نعت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ علی شبیر سے نعت بھی سنیں گے۔ میرا تو دل کر رہا ہے کوئی میں فرمائش کر دوں، میں کر دوں وہی والی فرمائش جو آپ سے کری تھی۔ نفیس بھائی کیا فرمائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ حصہ رہتے ہیں اس ٹرانسمیشن کا، اور آپ کے سامنے یہ تمام امور جس انداز سے الحمدللہ رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے بھی سر ایک اپیل جائے، اور وہ مخیر حضرات جو ہمارا حصہ بھی بنتے ہیں، جو نہیں بنے آج تک، ان میں بھی ایسے لوگ شمار ہوں تاکہ یہ سلسلہ جو ہے نا اور دراز ہو سکے۔ کیا فرمائیں؟ سمیر بھائی، مفتی صاحب نے اتنا خوبصورت بات کی ہے کہ اگر کوئی آپ قربانی کرتے ہیں تو اس بکرے کی یا اس جانور کی بال کے برابر آپ کو ثواب ملے گا جو آپ گن نہیں سکتے۔ واہ واہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنے مواقع دیے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ آپ نے کہا میری امت جو ہے وہ بخش دی جائے، تو اس کے بہانے یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ اگر آپ روزہ کھلواتے ہیں ایک کھجور سے تو احد کے پہاڑ کے برابر سونے کا ثواب۔ ایک کھجور احد کا پہاڑ کا سونا، اور آج سونے کی قیمت لوگوں کو پتہ ہے کیا ہے۔ اللہ، تو کوئی کیلکولیشن نہیں، اللہ نے کہ انعامات کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی یہ لکھ لو فرشتوں کو دائیں بائیں، یہ سب گناہ لکھنا ہے، یہ ثواب لکھنا ہے، لیکن دینا میرا کام ہے۔ کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو بہانا چاہیے۔ کتنے ہی گناہ گار ہے، کتے کو پانی پلا دیا تو اس کی بخشش ہو گئی، زمین سے آسمان تک گناہ کیا، نقطہ نواز ہے نا، جب چاہے جسے نواز دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ خوبی دی ہے کہ بھئی آپ کوئی نیکی کرتے ہو تو آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ، میں تو صرف نیت، اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت چاہیے، نہ کوئی دولت چاہیے، نہ کوئی شہرت چاہیے، اللہ تعالیٰ تو انسان کو موقع دیتا ہے، وہ دینے والا ہے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ اس کا مال ہے، کسی کے، اللہ کا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، بادشاہت دے کے بھی، فقیری دے کے بھی۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ فقیری میں صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے امیری تو وہ شکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو 2 چیزیں پسند ہے، صبر اور شکر۔ جو یہ کرے گا اس کی بخشش ہے۔ اللہ، تو یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی انسان کو اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیے ہیں کہ آپ کی حیثیت کے مطابق جو آپ کو دیا ہے، بکرا کر سکتے ہو، گائے کر سکتے ہو، اونٹ کر سکتے ہو، جو بھی آپ کرو گے اس کا ثواب میں نے دینا ہے، کتنا دینا ہے یہ میں جانتا ہوں، آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ تو جو احساس نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بہت بڑا سلسلہ، چونکہ دیگر ممالک میں قربانی کے مسئلے مسائل ہیں، وہاں آسانی کے ساتھ نہیں کر پاتے، اور اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے کہ وہ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک اپورچونٹی ہے احساس کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، کہ آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم یہاں موجود ہے کہ جو آپ کی امانت آپ جو دیتے ہیں ایز اٹ از، وہ ان مستحق لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے، ان کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ ان گھرانوں میں کہ جو سالوں گوشت کو ترستے ہیں، ان گھرانوں خاموشی سے کنڈی بجا کے ان کو دے دیا جاتا ہے۔ ہم اس کی دیکھ رہے ہیں ویڈیوز بھی، تصویریں بھی، کہ ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں راستے نہیں ہیں جانے کے، اور ہمارے ورکر جا رہے ہیں، احساس کے ورکر جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے، احساس میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ آئیں اور اپنا حصہ ڈالیں۔ واہ واہ واہ، ایک اپرچونٹی ہے، اور یہ آپ نے بہت اچھی بات یاد دہانی کرائی کہ ہم یہاں پر بیٹھے، یہ بالکل ہم بلا مبالغہ یہ بات کہتے ہیں، بابانگ دہل کہتے ہیں کہ ہم یہاں کسی کو کنونس کرنے نہیں بیٹھے، جو کام ہو رہا ہے نا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے، یہ اللہ کا کام ہو رہا ہے، اور اس کی خوشنودی کے لیے ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ اسکالر حضرات جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ اپرچونٹی ہر اس شخص کے لیے جو اس کار خیر میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور یہ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ یہ خرچ کرنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں، میں کہوں میں نے خرچ کیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا رب چاہتا ہے، یہ توفیق دیتا ہے تو انسان اس قابل ہوتا ہے، ورنہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اربوں پتی ہیں لوگ، کروڑ پتی ہیں،
اور دنیا کی ہر آسائش ان کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس وہ دل نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکیں۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ بے اختیار نکلتا ہے دل سے، یہ یہاں دل سے آواز آتی ہے، اور وہ آواز پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ آواز یہ ہوتی ہے کہ کتنے غریب ہیں وہ لوگ، کتنے غریب ہیں وہ لوگ، اللہ کہاں لے کے جائیں گے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بن جا رہا، ایسی بات ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں نا آنکھیں بند ہوں اس سے پہلے ہماری آنکھیں کھل جائیں تو بہت اچھا ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ غرباء کا غم آپ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، کسی کی تکلیف آپ سے دیکھی نہیں جاتی تھی، کسی کی پریشانی نہیں دیکھی، کسی کو ضرورت مند پاتے، اللہ اکبر، میرے آقا جب تک بے چین اور بے قرار رہتے، جب تک اس کی وہ بے چینی اور بے قراری ختم نہ کر دیتے، اس کی اس ضرورت کو پورا نہ کر دیتے، اس کی حاجت روائی نہ فرما دیتے کسی طور پر، حضور نے ادھار لے لے کر بھی لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ ایسے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے محسن، اور اتنی آپ سمجھ لیں کہ محبت انسانیت سے، ایسے ہی تھوڑی آپ سمجھ لیں کہ آج اغیار بھی اگر قلم اٹھائیں اور لکھیں کہ کائنات نے سب سے عظیم الشان شخص کس کو پایا، تو ان کا قلم مجبور ہو جائے لکھنے پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ اکبر، یہ فاذکرونی اذکرکم کی عملی تفسیر ہے۔ میرا رب اغیار کے قلم سے بھی اپنے نبی کا، اپنے محبوب، اپنے پیارے، اپنے حبیب کا نام لکھواتا ہے۔ آئیے ان روشن مثالوں سے سبق لیتے ہوئے رب کے حضور یہ قربانیاں پیش کریں، اور ضرورت مندوں کی ضرورت ان سے دور کرنے، اور ان کے دسترخوان کو وسیع کرنے، ان کے دسترخوان تک یہ گوشت قربانی کا پہنچانے کا بھرپور انتظام کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے اسی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں کو علی شبیر کے ذریعے ہم پیش کریں، اور آپ سب بھی شامل ہو جائیں۔ میں ابھی آپ سے فرمائش نہیں کر رہا، آف دی کیمرہ بریک پہ جب ہم جائیں گے نا، میں ذہنی طور پہ آپ کو تیار کروں گا اس فرمائش کے لیے، اور میں دیکھیں اگر کامیاب ہو گیا ناظرین تو آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ وہ کلام کون سا ہے، اور علی شبیر آج ہماری سماعتوں کو اس کلام سے معطر کرتے نہیں کرتی۔ ابھی آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ جو بہترین کلام ہے وہ خود سے پیش کریں۔ میں منقبت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کیا تعالیٰ بات ہے، کیا پیش بات، کرتا ہوں۔ ابھی مجھے موصول ہوئی ہے سخیوں کو ہمارے آواز دی جا رہی ہے تو ایک سخی کی بات ہو رہی ہے۔ واہ واہ سخاوت جن پہ نازاں ہے انہیں عثمان کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، سخاوت جن پہ نازاں ہے انہیں عثمان کہتے ہیں۔ ثنا گو جن کا قرآن ہے انہیں عثمان کہتے ہیں۔ وہ پے کر گئے حیا کے اور سخا مشہور ہے ان کی۔ وہ پے کر گئے حیا کے اور سخا مشہور ہے ان کی۔ فیاضی جن کی پہچان ہے انہیں عثمان کہتے ہیں۔ سخاوت جن پہ نازاں ہے انہیں عثمان کہتے
سرکار نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، جنہیں سرکار نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، مکمل جن کا ایمان ہے انہیں عثمان کہتے ہیں، جنہیں دو نور آقا نے کیے ہیں، خود عطا ساحل جنہیں دو نور آقا نے کیے ہیں، خود عطا ساحل، خدا جن پر مہرباں ہے انہیں عثمان کہتے ہیں، سخاوت جن پہ نازاں ہے انہیں عثمان کہتے ہیں۔ بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ، بڑا صحیح ٹائم پر آیا یہ کلام آپ کے پاس۔ بھائی جس نے بھیجا اللہ اس کو بھی سلامت رکھے، آمین جس نے لکھا ہے اللہ اس کو بھی سلامت رکھے۔ الہی آمین۔ موتی مطلب چمکدار موتی، ایک ایک لفظ کیا خوبصورت، مطلب بڑی محبت سے لکھا ہے علامہ صاحب، ماشاءاللہ، مطلب دل میں اتر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، ہائے ہائے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دیکھیں بارگاہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، شرم و حیا کے پیکر، جو شعر میں بھی اشارہ ہوا، ذو النورین، حضور نے اپنی دو پیاری بیٹیوں کو آپ کے نکاح میں دیا، کتنی بڑی خوش نصیبی۔ اس کے ساتھ ساتھ مطلب ایک جب یہ پڑھ رہے تھے اور قصیدہ عثمان غنی جب آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا تھا، تو مجھے وہ حدیث کا مفہوم یاد آیا کہ حضور آرام فرماتے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما، اور ایک بے تکلفی تھی یقیناً، آپ کے دوستوں میں شمار ہوتے دونوں، تو حضور کی جو آپ سمجھ لیں کہ پنڈلی مبارک ہے نا، تو یہ اس سے چادر ہٹی ہوئی تھی، تو اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، تو حضور نے وہ آپ سمجھ لیں کہ چادر مزید نیچے کر لی تاکہ پنڈلی بھی چھپ جائے۔ تو جب یہ منظر دیکھا گیا، حضور سے پوچھا گیا کہ ابھی ابو بکر اور مطلب عمر تو بیٹھے تھے اور آپ اتنی بے تکلفی سے بیٹھے ان کے ساتھ، لیکن جیسے ہی عثمان آئے تو آپ نے فوراً سے تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، انتہا ہے، انتہا ہے۔ کیا میں اس سے بھی حیا نہ کروں کہ جو اللہ کے فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حیا سے حصہ عطا فرما دے۔ اس دور پرفتن میں ہر ایک کو ضرورت ہے کہ اس حیا کے سمندر سے ہمیں قطرہ عطا ہو جائے تو یقیناً ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ امیر ترین شخص، امیر ترین اور صحابہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں۔ اللہ اکبر، ایک مطلب آپ سمجھ لیں فضائل میں نے پڑھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کیا جذبہ تھا اللہ کی راہ میں دینے کا۔ حضور کو دعوت دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے دعوت قبول فرمائی، اور اب منظر ناظرین یہ ہے کہ حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے دولت قدے پر تشریف لے جا رہے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غریب خانہ آج دولت قدا بننے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کا پیارا حبیب اس گھر تشریف لے کے جا رہا ہے، تو ساتھ جا رہے ہیں۔ تو
हुजूर ने देखा कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने नहीं देख रहे, हुजूर के कदमों की तरफ देख रहे। तो हुजूर ने पूछा, ए उस्मान, मैं तेरे घर जा तो रहा हूँ, पर तू ये बता तू मेरे कदमों की तरफ क्यों देख रहा है? तो अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके कदमों की तरफ देख नहीं रहा, उस्मान तो आपके उठने वाले एक एक कदम को गिन रहा है। अल्लाह अकबर। हुजूर आज जितने कदम उठाकर आप मेरे घर तशरीफ़ लेके जाएंगे, मैं उतने ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान अल्लाह करूँगा। अकबर, अल्लाह अकबर। ये जज्बा है। क्या जज्बा। आज मेरे प्यारे आका मेरे घर तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं, एक एक कदम को गिन रहा हूँ, जितने कदम उठाकर लेकर जाएंगे या रसूल अल्लाह उतने ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूँगा। ये जज्बा आज तक देखें ना, मिसाल दी जा रही है उनकी सखावत की, उनकी हया की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिस्सा अता फ़रमाए, बस यही दुआ कर सकते हैं। और उनकी इत्तिबा में, उनकी पैरवी में, उनके नक्शे पा को फॉलो करते हुए हमें अपनी दुनिया और आखिरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त संवारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और फिर से उसी जानिब, और ये ज़िक्र भी इसलिए हुआ, देखें अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने का जज्बा क्या क्या था। मेरे मुस्तफ़ा के सर का सदका भी उतारा जा रहा है ना, आपके कदमों का सदका भी उतारा जा रहा है, तो किस शक्ल में कि अल्लाह की राह में कुर्बान किया जा रहा है, जानवरों को, ज़बीहों को कुर्बान किया जा रहा है। और क्यों? उससे हासिल होने वाला जो गोश्त होगा, क्या होगा? ज़ियाफ़त तैयार होगी। वही बात जो अल्लामा साहब ने इब्तिदा में फरमाई कि रब को ना उसका गोश्त पहुँचता है, ना उसका खून पहुँचता है, क्या पहुँचता है? वो तकवा पहुँचता है। और वो तकवा क्या है कि किस खुलूस के साथ तुमने अपनी कुर्बानियों को अपने रब के हुजूर पेश किया। अगर वो हमारे जज्बे सच्चे हो जाएं, हमारे नीयतें पुरखुलूस हो जाएं, तो फिर आप देखें कि जैसे अल्लाह के उन प्यारे बंदों के वारे न्यारे हुए और आज तक ज़बानों पर उनका ज़िक्र जारी व सारी है। इसी तरह यकीनन हमारे नफीस भाई बड़े मोटिवेशन के साथ कहते हैं ना कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन बहुत याद रहने वालों में बनाए। और कब होगा कि जब अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों पर अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च करने वाले बनेंगे, तो फिर दुनिया में भी इंशाअल्लाह वारे नियारे होंगे और इंशाअल्लाह आखिरत में भी। अल्लामा साहब, जो अभी एक यकीनन माहौल बना और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र पाक हुआ, ज़िक्र खैर हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी मोहब्बत और जज्बा, क्योंकि ऐसा होता है, मैंने देखा है महफिल में भी और दीगर जहाँ कि जब एक मतलब फ़ज़ाइल पे बात हो और किसी के मरातिब बयान किए जा रहे हो, मनाक़िब बयान किए जा रहे हो, तो फिर हिस्सा दिल करता है इंसान अपना मिलाए। क्या फरमाइए? एक शेर जो पढ़ा जाता है ना, जिसमें ज़ुन्नूरैन का लफ्ज़ आता है, यानी दो नूर वाले। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ने अपनी पहली एक शहज़ादी को हज़रत उस्मान गनी से निकाह किया। जब उनका इंतकाल हुआ तो फिर दूसरी शहज़ादी का निकाह फरमाया। जब उनका भी इंतकाल हो गया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज क्या बात है, फरमाया, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं यके बाद दीगर उस्मान गनी का निकाह में देता। ये मोहब्बत का ताल्लुक देखिए, मोहब्बत। और फिर ये नहीं, एक दिली जो जज्बात भी होते हैं ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स, उसका जनाजा लाया गया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई कि ये हज़रत उस्मान गनी से कुछ बुग़्ज़ रखता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा नहीं पढ़ाया। हालांकि आप देखिए मदीने में जो जनाजा आता था, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसकी इमामत फरमाया करते थे। लेकिन ऐसे शख्स से कि जो हज़रत उस्मान गनी के बारे में ज़र्रा बराबर भी बुग़्ज़ रखता था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा भी नहीं पढ़ाया। कि इतनी अजीम हस्ती, ये वो खुलफ़ाए राशिदीन अहले बैत, इनकी मोहब्बत अगर दिल में नहीं है तो बड़े से बड़ा अमल भी हो कोई हैसियत नहीं रखेगा। कामयाबी के लिए हमें सहाबा कराम और अहले बैत अताहर के दामन से वाबस्ता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर हुजूर के सामने, हम तो देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी सनाखानी हो रही थी, अब कलाम जो शायरी ने लिखा, अब शायर ने किस तरह लिखा होगा, किताबों में अहादीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारका को जो हदीसों में बयान किया गया, उसके मुताबिक अब अल्फाज को तरतीब दिया अशआर में, फिर उसके बाद सनाखाओं से पढ़ता है। ये तो वो सहाबाए कराम थे जो जब हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला जब मिंबर पर तशरीफ फरमा होते तो उस वक्त जब सनाखानी करते तो निगाहें हुजूर के रुख ज़ेबा की तरफ होती थी। आप देखिए कलाम में उस वक्त अंदाज कैसा होता, अब अल्फाज कैसे होंगे, अल्फाज कैसे होंगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने भी क्या उरूज अता फरमाया। हज़रत हसन बिन साबित से किसी ने कहा भी था कि आप तो अशार जो कहते हैं, आप जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान फरमाते हैं, वो आपका कलाम ऐसा होता है कि वो मकबूल हो जाता है। तो आपने फरमाया, तो फरमाया मेरे अल्फाजों में तासीर नहीं है, जब मैं सनाखानी करता हूँ उसकी निस्बत अशार की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करता हूँ, रब मेरे अशार को बुलंद फरमा देता है।
واہ واہ واہ، اور یہی انسان کے اندر ہے. انسان کی اپنی حیثیت کیا ہے, اپنی ہستی کیا ہے. کیا ہے؟ اگر اپنی تمام عقیدتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, اہل بیت سے جوڑ دے تو پھر قطرہ بھی ہو تو پھر وہ دریا بن جاتا ہے, اللہ پھر وہ ذرہ بھی ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بام عروج عطا فرماتا ہے. اور پھر یہاں تک فرمایا اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو پھر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت رکھ دیتا ہے. پہلے فرشتہ جبریل امین کو بلایا جاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر. جبریل پہ تمام فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, وہ بھی محبت بے شک. آپ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اپنی 2 بیٹیاں دینے کے بعد 40 بیٹیوں کا تذکرہ, اور ایک روایت ہمیں 100 بیٹیوں کا تذکرہ تک ملتی ہے. تو جب اتنی محبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس اپنے اس خاص بندے سے, یعنی وہ امتی حضور کا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان غنی سے کتنی محبت فرماتا ہوگا. گویا حضور یہ فرما رہے ہیں کہ 40 ہو یا 100 ہو, گویا حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد جتنی ہوتی ہیں یکے بعد دیگرے میں عثمان غنی سے. واہ واہ واہ. اور انسان جب اپنی بیٹی کا, اپنی اولاد کا کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں, جس سے نکاح کیا جا رہا ہے اس لڑکی کے اندر, اس نوجوان کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صفات کا جامع بنایا کہ جو سب سے عظیم ہستی ہیں انہوں نے بھی انتخاب فرمایا تو حضرت عثمان غنی کا انتخاب فرمایا. اللہ اکبر. قرآن آپ نے جمع کیا, یوں سمجھے کہ پھر ان صفات کو بھی رب نے آپ کی شخصیت میں جمع فرمایا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جو عقیدت بارگاہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیش کی, یقیناً یہ ساری جو گفتگو ہے اور یہ ساری نسبتوں کی, محبتوں کی جو باتیں, سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کے پیاروں سے پیار کریں گے تو اللہ کو بھی ہم پر پیار آ ہی جائے گا. تو بھئی یہ نسبتوں سے ہی یہ کارواں رواں دوا ہے. اور جس طرف اشارہ علامہ صاحب نے کیا تو یہ بہت اہم بات تھی. اللہ رب العزت اہل بیت اطہار ہوں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں, ان کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. کسی سے ایک قطرہ, ایک ذرہ بھی اگر آپ سمجھ لیں بغض, عداوت, کینہ, ایسا کوئی بھی گندا عمل آ گیا نا, اللہ اکبر, سارے اعمال ایسا نہ ہو آپ کے منہ پر مار دیے جائیں, ساری نمازیں روزے سب آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں. سب سے پہلے اللہ کے پیاروں کے پیار سے, ان کی محبت سے اپنے دل کو آباد کریں. اور پھر آپ دیکھیں نا عبادات کا بھی اپنا مزہ ہے. آج دیکھیں یہ مثالیں ہی تو ہیں جن کو فالو کیا جا رہا ہے اور جن پر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جن کی اتباع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. روشن ستاروں کی طرح, چمکدار ستاروں کی طرح میرے حضور کے یہ پیارے صحابہ ہیں, اہل بیت اطہار ہیں. اللہ رب العزت ان کی محبت میں, ان کی غلامی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. قربانی اپیل 2024 ایک بار پھر الحمدللہ یہ دروازہ کھلا اور پھر سے یہ آواز سنائی دی کہ ایک بار پھر عظیم الشان مہینے میں, عظیم الشان ایام میں, خصوصی قربانی کے ایام میں عظیم الشان قربانی الحمدللہ درپیش ہے. اور مسلمانان عالم اس عظیم قربانی جو ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے لخت جگر اللہ کے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو آزمائش پر پورا اترے, اور جس انداز سے اللہ رب العزت نے جس آزمائش میں ان کو مبتلا کیا اور انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم پر لبیک کہا, اس ادا کو دہرانے اور اس ادا کو یاد رکھنے اور اس سنت ابراہیمی کو منانے کے لیے پوری امت مسلمہ جو قربانی پیش کرنے جا رہی ہے, وہاں یہ بہت ضرورت محسوس کی جاتی ہے اور کی گئی ایک بار کہ وہ طبقہ جو کہ غربا ہیں اور یقیناً کسی بھی طور اللہ کی حکمت کے ان کے پاس اتنی مال و دولت اور اتنے اسباب ان کو میسر نہیں کہ وہ میری اور آپ کی طرح پورا سال گوشت کھا سکیں اور ضیافت تیار کر کے کھا سکیں. تو یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے خاص و عام کے لیے کہ وہ اس بہت خوبصورت موقع پر قربانی کے جب اپنی قربانیاں رب کے حضور پیش کرے, خاص طور پر ہمارے وہ مسلمان بہن اور بھائی جو دیگر ممالک میں آباد ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ قربانیاں اور ان سے حاصل ہونے والا گوشت, ایک تو قربانی تمام شرعی تقاضوں کے مطابق پیش کی جائے اور ذبیحہ کو قربان کیا جائے, اور پھر اس سے حاصل ہونے والا گوشت. ہم تو الحمدللہ بڑے خوش و خرم ہیں اور پورے سال رب کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں.
اس موقع پر ہمارے ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں تک یہ قربانی کا گوشت کسی طور پہنچ جائے کہ جو مستحقین ہیں، اور اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے پورے سال ہی ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی مہینوں ہو جاتے ہیں کہ ان کو گوشت میسر نہیں ہوتا اور گوشت کھانے کی توفیق اور ان کو نہیں ہوتی، تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے سامان کریں، ان کے دسترخوان کو وسیع کرنے میں جو کچھ ہم سے اللہ رب العزت بن سکے، جو توفیق دے، وہ ہم ضرور کریں، تاکہ یہ عظیم مرحلہ خوش اسلوبی کے ساتھ اور اچھے انداز اور بہتر انداز، ہم تو یہ چاہتے ہیں، احساس کو آپ نے دیکھا، چاہے افطار کا معاملہ ہو تو ہر سال تعداد بڑھا دی جاتی ہے کہ بھئی اگر اس بار اگر 10,000 تھے تو پھر ہمیں اگلے سال 20,000 کرنے ہیں، پھر ہمیں 1,00,000 کرنے ہیں، اور بس یہ محبتوں کا سفر جاری رہتا ہے، اللہ رب العزت دل میں ڈالتا ہے، نیت کی جاتی ہے، ارادہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے آپ جیسے مخیر حضرات ذریعہ بنتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں، اور یہ سب سامان کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ایک بار پھر اس قربانی کو بھی عظیم الشان بنائیں اور بڑی تعداد میں غرباء کی مدد کے لیے یہ عظیم الشان فریضہ سر انجام دیں۔ علماء کی نگرانی میں ایک آرگنائز سسٹم کے تحت تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس بار پھر احساس ایک عظیم الشان قربانی پیش کرے گا انشاءاللہ، بڑی تعداد میں مستحقین کے گھروں تک یہ سامان پہنچایا جائے گا، یہ گوشت پہنچایا جائے گا، اور یہ کاوش بھی انشاءاللہ اس بار بھی رہے گی کہ ضیافت کے طور پر بھی وہ علاقے کے جہاں پر چولہا جلانے کے لیے یہ سامان میسر نہیں، جو بیسک انگریڈینٹس، مسالہ جات اور دیگر چیزیں جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں کوئی کھانا تیار، ضیافت تیار کرنے کے لیے، ان تک وہ ضیافت کے طور پر بھی وہ کھانا پہنچ سکے، تاکہ اس غریب کے دل سے جو دعا نکلے وہ میرے لیے، آپ کے لیے وہ ایسی بنے کہ پھر ہماری آخرت سنور جائے، ہماری عاقبت سنور جائے، تو پھر اور کیا چاہیے، پھر سمجھ لیں کہ زندگی وصول ہو گئی، رب نے جو عطا کیا وہ سب وصول ہو گیا۔ ایک بار پھر میں چاہتا ہوں علی شبیر سے کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کریں۔ تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے، آؤ طیبہ کو چلیں درد کے مارے سارے، کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے۔ سرکار دو عالم کے خزینے سے ملے گا، سرکار دو عالم کے خزینے سے ملے گا، سکھ چین ملے گا تو مدینے سے ملے گا، آؤ طیبہ کو چلیں درد کے مارے سارے، کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے۔ کیا کہوں میرے لجپال کہ جی جانتا ہے، کیا کہوں میرے لجپال کہ جی جانتا ہے، کیسے دوری میں شب و روز گزارے سارے، آؤ طیبہ کو چلیں
کے مارے سارے کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے. ہم نے اصحاب